السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں طلحہ سلہری۔ نیوز بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کریں گے کہ ایران کو نیا سپریم لیڈر مل گیا۔ اسرائیلی میڈیا کا یہ دعویٰ ہے مجتبیٰ خامنئی سپریم لیڈر منتخب۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق آیت اللہ خامنئی کے بیٹے مجتبیٰ خامنئی کو سپریم لیڈر منتخب کر لیا گیا۔ ایرانی میڈیا نے اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ مسترد کر دیا ہے۔ کہا نئے سپریم لیڈر کا انتخاب آیت اللہ خامنئی کی تدفین کے بعد ہوگا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق نئے سپریم لیڈر کے انتخاب میں تقریباً 1 ہفتے کا وقت لگ سکتا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ نئے سپریم لیڈر کا انتخاب آیت اللہ خامنئی کی تدفین کے بعد ہوگا۔ سرکاری میڈیا کا یہ کہنا ہے ایران کو نیا سپریم لیڈر مل گیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کا یہ دعویٰ ہے آیت اللہ خامنئی کے بیٹے مجتبیٰ خامنئی ایران کے نئے سپریم لیڈر منتخب۔ اسرائیلی میڈیا نے یہ دعویٰ کیا ہے نئے سپریم لیڈر کے انتخاب میں تقریباً 1 ہفتے کا وقت لگ سکتا ہے۔ پاسداران انقلاب کا ایسا کہنا ہے، جبکہ سرکاری میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ نئے سپریم لیڈر کا انتخاب 1 ہفتے بعد۔ ایران میں سب ختم ہو گیا، ایران پر حملوں کی تیسری لہر شروع ہونے والی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا میڈیا سے گفتگو میں کہنا ہے کہ شدت سے محسوس ہوا کہ ایران پہلے حملہ کرنے والا تھا۔ مذاکرات جس طرح جاری تھے، مجھے محسوس ہوا کہ ایران پر پہلا حملہ کرے گا۔ ایران کا فضائی دفاعی نظام اب نہیں رہا۔ ایران ان ممالک پر حملہ کر رہا ہے جن کا موجودہ صورتحال سے کوئی تعلق نہیں۔ ایران میں بہت سے لوگ استثناء مانگ رہے ہیں۔ ایران کے 49 سینئر قائدین شہید ہو چکے ہیں۔ ایران میں جو لوگ اقتدار سنبھالنا چاہتے ہیں ان میں سے کچھ بہت اچھے ہیں۔ ایران کے پاس میزائل داغنے والے لانچر تیزی سے ختم ہو رہے ہیں۔ ایران کی بچ جانے والی قیادت کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ امریکی اسلحہ ساز کمپنیز کو ہتھیاروں کی تیاری کے ایمرجنسی آرڈر دیے جا چکے ہیں۔ اسپین نے ہمیں اپنے اڈے استعمال کرنے سے منع کیا۔ اسپین سے تمام تجارت ختم کر رہے ہیں۔ برطانیہ سے بھی خوش نہیں ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا آبنائے ہرمز کھلوانے سے متعلق بڑا اعلان۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ضرورت پڑنے پر آبنائے ہرمز میں کمرشل جہازوں کے ساتھ امریکی نیوی بھی بھیجی جائے گی تاکہ خلیج میں تجارتی جہازوں کو تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ جہازوں کے انشورنس میں امریکی مالیاتی ادارے مدد فراہم کریں گے اور تمام شپنگ لائنز کو مالی اور سیکورٹی گارنٹی دستیاب ہوگی۔ ان کے مطابق خلیج سے توانائی کی ترسیل ہر صورت یقینی بنائی جائے گی اور امریکہ دنیا میں توانائی کے آزادانہ بہاؤ کو برقرار رکھے گا۔ امریکہ کی معاشی اور عسکری طاقت سب سے بڑی ہے اور مزید اقدامات جلد سامنے آئیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ کو بابر کروایا پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے۔ اسحاق ڈار نے ایوان بالا کو بتایا کہ ایران نے کہا ہمیں ضمانتیں دیں، سعودیہ سے کہیں ان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو، جس کی میں نے گارنٹی لے کر دی۔ ہمیں امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد میں ثالثی کے لیے تیار تھے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بہت متحرک اور مثبت کردار ادا کیا۔ ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے جس نے اقوام متحدہ میں ہمیں سب سے پہلے تسلیم کیا۔ یہ احسان ہمارے دل میں ہے۔ ایران کی ہر فورم پر مدد کرتے رہیں گے۔ ہم سعودی عربیہ کے ساتھ ایک اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کر چکے ہیں، ساری دنیا کو اس کا پتہ ہے، اٹس اے سوورن ایگریمنٹ، وی آر باؤنڈ بائی دیٹ۔ میں نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سعودی عربیہ سے فوری سینسٹائز کیا اپنے بھائیوں کو جو لیڈرشپ میں ہے ایران میں کہ پلیز کیپ دیٹ ان مائنڈ۔ انہوں نے کچھ ایشورنسز مانگی، مجھے کہا کہ ان کو کہ ان کا سوائل پہ یوز نہیں ہونا چاہیے، میں نے ایشورنس لے کے دی۔ اس وقت جو آپس میں کچھ ریئیکشن ہے وہ سعودی عربیہ اور عمان کے خلاف نہیں ہوا، باقی جارڈن ہے، کویت ہے، UAE ہے، قطر ہے، بحرین ہے، وہ سب پہ یعنی ایکٹیویٹی ہے۔ بٹ ایز اے سیڈ کہ وہ ساورن ملک ہے، وہ ہم اس کو باؤنڈ تو نہیں کر سکتے، لیکن آئی ایم گریٹفل کہ میری بات کو انہوں نے سمجھا اور اس کے مطابق انہوں نے جو کچھ ایشورنس مانگی وہ ہم نے لے کے دی۔ اسرائیلی فوج کا تہران میں صدارتی آفس سپریم لیڈر کا انتخاب کرنے والے مجلس خبرگان کی عمارت اور نیشنل سیکورٹی کونسل کی عمارت کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ کونسل کی عمارت پر 100 طیاروں سے حملہ کیا گیا، شہداء کی تعداد 787 ہو گئی۔ ایران کے عارضی وزیر دفاع مجید بن الرضا شہید۔ پاسداران انقلاب کے ذرائع کے مطابق مجید بن الرضا نے سابق وزیر دفاع امیر نصیر زادہ کی شہادت کے 2 روز بعد عہدہ سنبھالا تھا۔ حملوں میں پاسداران انقلاب کے 5 اہلکار بھی شہید۔ اسرائیلی فوج کے مطابق لیڈرشپ کمپلیکس پر 250 بم گرائے گئے۔ پچھلے 30 گھنٹے کے دوران ایران پر 2000 بم گرائے ہیں۔ ایرانی ہلال احمر کے مطابق حملوں میں 153 ایرانی شہریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ 500 سے زائد مقامات پر 1000 سے زائد حملے ہوئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق مجلس خبرگان کی عمارت میں کوئی اجلاس نہیں ہو رہا تھا۔ ایران کے خلاف آپریشن میں 20 سے زائد جدید ہتھیاروں کا استعمال۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایران کے خلاف جاری فوجی کارروائی میں 20 سے زائد جدید ہتھیاروں اور دفاعی نظام کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اب تک ایران کے اندر 1000 سے زیادہ اہداف کو نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ فضائی کارروائیوں میں B-1 اور B-2 بمبار طیارے، F-35، F-22، F-15، F-16 اور FA-18 جنگی طیارے شامل ہیں، جبکہ A-10 اور EA-18 جی گرولر بھی معاونی کردار ادا کر رہے ہیں۔
نگرانی اور کمانڈ کے لیے ایواکس طیارے استعمال ہو رہے ہیں۔ ڈرون اور راکٹ سسٹمز میں LUCAS خودکش ڈرونز، MQ-9 ریپر ڈرون، ہمارس راکٹ سسٹم اور ٹوماہاک کروز میزائل شامل ہیں۔ میزائل دفاعی نظام میں پیٹریاٹ اور تھاڈ سسٹمز ایرانی بیلسٹک میزائلز اور ڈرونز کو روکنے کے لیے متحرک ہیں۔ بحری محاذ پر 2 امریکی طیارہ بردار بحری بیڑے موجود ہیں، جبکہ P-8 پوسیڈر نگرانی کر رہا ہے۔ C-17 اور C-130 طیارے لاجسٹک سپورٹ فراہم کر رہے ہیں۔ مذاکراتی عمل کے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ سراسر جھوٹ ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا تھا کہ یہ دعویٰ ہے کہ آخری مرحلے میں ایران کو کوئی پیشکش کی گئی جسے ہم نے مسترد کر دیا، حقیقت کو مسخ کرنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے بیان پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ وہ کہتے ہیں امریکہ نے اسرائیل کی جانب سے مداخلت کا فیصلہ کیا۔ اسی طرح امریکی صدر کی جانب سے ایران کو فوری خطرہ قرار دینے کے بیان پر بھی انہوں نے تنقید کی۔ اسماعیل بقائی نے سوال کیا آخر وہ کون سا فوری خطرہ تھا؟ ان کے مطابق پینٹاگون کی اپنی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایران امریکہ کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ ایران کے خلاف لگائے جانے والے الزامات بے بنیاد ہیں اور حقیقت کے منافی ہیں۔ کہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی شہید کے صاحبزادے مجتبیٰ خامنئی کے زندہ ہونے کی تصدیق ایرانی خبر رساں ادارے مہر نیوز ایجنسی نے رپورٹ کیا ہے کہ وہ مکمل طور پر صحت مند ہیں، ملک کی اہم امور کا جائزہ بھی لے رہے ہیں، تاہم ان امور کی تفصیلات فراہم نہیں کی گئی۔ مجتبیٰ خامنئی جو سپریم لیڈر کے دوسرے بیٹے ہیں کے بارے میں طویل عرصہ سے یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ وہ پس پردہ اثر و رسوخ رکھتے ہیں، تاہم ایران میں باپ سے بیٹے کو اقتدار کی منتقلی ایک حساس معاملہ تصور کیا جاتا ہے۔ امریکہ نے انہیں 2019 میں پابندیوں کی فہرست میں بھی شامل کیا تھا۔ امریکی قونصل خانے کے قریب ڈرون حملہ جس کے نتیجے میں محدود نوعیت کی آگ بھڑک اٹھی۔ حکام کے مطابق آگ پر فوری طور پر قابو پا لیا گیا۔ دبئی میڈیا آفس نے واضح کیا ہے کہ واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، جبکہ سیکیورٹی اداروں نے صورتحال کو مکمل طور پر کنٹرول میں لے لیا ہے۔ دبئی میڈیا آفس کے مطابق آگ بھڑکی اور اس کو فوری طور پر قابو پا لیا گیا۔ واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوئی ہے۔ دبئی میں امریکی قونصل خانے پر حملہ الجزیرہ نے ایسا بتایا ہے۔ دبئی میں امریکی قونصل خانے کے قریب ڈرون حملہ ہوا ہے اور اس حملے کے ذریعے محدود آگ بھڑک اٹھی اور اس کو فوری طور پر قابو میں کر لیا گیا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنئی کو مقدس شہر مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ فارس نیوز ایجنسی کے مطابق یادگاری تقریب کے بعد انہیں مشہد میں تدفین دی جائے گی، جبکہ تقریب کی تفصیلات اور پروگرام کا باضابطہ اعلان متعلقہ عہدیداروں سے منظوری کے بعد کیا جائے گا۔ آیت اللہ سید علی خامنئی 19 اپریل 1939 کو مشہد میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد امام رضا کا مزار کے احاطے میں مدفون ہیں۔